بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى لهم۔ ہماری ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ وہ نماز نفل ہے، وہ سنت ہے، وہ واجب ہے، وہ فرض ہے، وہ نماز انفرادی ہے، وہ نماز اجتماعی ہے، وہ نماز عید ہے۔ آخر ہماری ہر نماز میں فاتحہ کیوں ہوتی ہے؟ لازم ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد جو تیرے جی میں آئے تو جو سورت ملائے، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنا تیرے لیے لازم ہے۔ دراصل اس کریم کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اس کریم کی تعریف بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے، اس سے التجا بھی ہے، اور جن لوگوں سے ناراض ہوا ان کا حشر بھی ہے، اور جن لوگوں پہ انعام اور راضی ہوا کریم، ان کا ایک معاملہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا عنایات ہوئیں۔ اور اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد ایک دعا بھی ہے، اور جس کا تعلق قبولیت سے ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے جو لفظ آمین ہے یہ اسم اعظم ہے۔ جہاں اسم اعظم کی بحث ہے کہ ہر محدث، ہر تجربہ کرنے والا اور ہر زندگی کے مشاہدے پہ رب کو پانے والا اور رب سے مناجات کرنے والا، انہوں نے اللہ جل شانہ سے کن لفظوں سے پایا، اور کون سے ایسے لفظ تھے جس کو پڑھتے ہی کائنات کا وجود بدل گیا، اور کائنات کا رخ بدل گیا، اور کائنات کا سارا نظام اس کے موافق ہو گیا، اور جو اس نے چاہا، جو مانگا سو مل گیا۔ اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ قبولیت کا ایک انوکھا راز اور قبولیت کا ایک انوکھا لفظ، جس کو پڑھنے کے بعد کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور جس کو پڑھنے کے بعد کبھی بھی منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے فیصلے نہ ہوئے ہوں، ہو نہیں سکتا۔ ان سارے تجربات میں ایک تجربہ مشاہدہ محدثین، اولیاء، صالحین اور اللہ کے بزرگوں کا، اللہ کے نیک دوستوں کا یہی ہے کہ جو لفظ آمین ہے یہ اسم اعظم ہے۔ جو لفظ آمین ہے یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ انسان جب فاتحہ کے بعد دل میں آمین کہتا ہے تو سمجھ لیں کہ ساری مناجات رب کے ساتھ، سارا راز و نیاز، اللہ سے ساری کی ہوئی باتیں، اور اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اور اللہ کا وجود، اور پھر اللہ سے مناجات کر کے پانا، مولا اگر عبادت تیری ہے تو در کس کے جائیں، پھر دے گا بھی تو اور تیرے در سے مانگیں گے۔ یہ چیز پانے کے بعد، کہنے کے بعد، اب اس پہ قبولیت کی ضرورت ہے۔ قبولیت کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے جو لفظ دیا ہے وہ آمین دیا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے مسائل ہیں۔ میں نے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیا، مولا میں اس کو کیا بتاؤں، اس کے مسائل ہی اتنے زیادہ ہیں، یہ کئی وظائف پڑھ چکا ہے، کئی وظائف پڑھ چکا ہے، کیونکہ ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی دعا کا مانگنا سیکھنا ہو نا، یہ چوراہوں پہ جو بھکاری ہوتے ہیں، سائل ہوتے ہیں، منگتے ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ
ان کا لباس، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کا ہاتھ کا پھیلانا، ان کی طبیعت، ان کا من، ان کی کیف، ان کی کیفیات، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو سوالی ہوتی ہیں۔ ان کا لہجہ بھی سوالی ہوتا ہے، ان کا لباس بھی سوالی ہوتا ہے، ان کے ہاتھ بھی سوالی ہوتے ہیں، اس کا سارا نظام سوالی ہوتا ہے۔ یہ ہے دعا کا مانگنا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہو، ادھر دیکھ رہا ہو، ادھر دیکھ رہا ہو اور کہا ہو؟ نہیں، اس کی ساری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا، بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ کیوں فرمایا اگر تو اس قابل ہے، تو اس کا اہل ہے، اور تیری ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، خود جنازہ پڑھا۔ کیوں؟ ماں تیری مری ہے نا، باپ تیرا مرا ہے۔ جو درد، جو سوز، جو دل کی کیفیتیں، جو اندر کی توڑ پھوڑ تیرے پاس ہے، وہ دوسرے کے پاس ہو کیسے سکتی ہے؟ ایک اللہ والے فرمانے لگے میرے والد فوت ہو گئے اور میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور مجھے پھر احساس ہوا کہ شریعت کا یہ حکم کیسا مبارک اور پیارا ہے اور خوشبودار ہے، کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی، اور پھر کس انداز سے مانگی، پڑھی نہیں، مانگی۔ پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے۔ دعا کو کن کیفیات کے ساتھ مانگنا ہے، کن توجہات کے ساتھ مانگنا ہے، سیکھیں، مانگنا بھی سیکھنا پڑے گا۔ اللہ والو، مانگنا بھی سیکھنا پڑے گا، لینا بھی سیکھنا پڑے گا۔ MBA لینے کی ڈگری، ہاں، MBA لینے کی ڈگری، یہ بڑی بڑی بزنس کی ڈگریاں ہوتی ہیں، ان میں ڈاکٹریٹ PhD ہوتی ہے۔ اس دن ایک صاحب ملے، کہنے لگے جو انہوں نے ڈانس میں PhD کی ہوئی ہے۔ کس میں؟ ڈانس میں۔ میں نے کہا واہ جی واہ، کمال کر دیا آپ۔ یہ لینے کی ڈگریاں، یہ کیا ہیں؟ انداز ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ سے مانگنے کی، چلو پرائمری ہی کر لیں دے دے گا، ارے مڈل ہی کر لیں دے دے گا، اس کے مانگنے کی اگر میٹرک کر لیں کریم ہے دے دے گا۔ سیکھے تو صحیح مانگنا، اس سے لینا سیکھے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں بھکاری بننے کا کچھ انداز، کچھ حلیہ، کچھ کیفیت، کچھ کریں تو صحیح۔ تو کہنے لگا میں بہت وظیفے پڑھ چکا ہوں۔ میں سوچا یا اللہ میں اس کو کیا عرض کروں۔ میں نے کہا تو ہاتھ اٹھا لے دعا کے لیے اور پڑھ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہوئے پڑھ۔ ہاتھ کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا اور پڑھ الحمدللہ رب العالمین، بس پڑھ۔ اور جب پہنچنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 رکعت نماز پہلے حاجت کے پڑھ، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو، اس لفظ کو اتنا دہرا، اور ہر وقت دہراتے ہوئے تیرے دل کی کیفیتیں، تیرے لفظوں اور لہجے کے انداز یہی ہوں کہ مولا جب غلام تیرا پھر در کس کا، پھر در بھی تیرا، مولا جب بندہ تیرا پھر مانگو کس سے۔ اے اللہ مجھے در در کا سوالی نہ بنا، مجھے اپنے در کا سوالی بنا، مجھے در در کا بھکاری نہ بنا، مجھے اپنے در کا بھکاری بنا، مجھے در در کا غلام نہ بنا، مجھے در در کا منگتا نہ بنا، اپنے در کا منگتا بنا۔ میں نے کہا پکار ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعائیں جو ہے نا، دعائیں ان میں کیفیات بن جاتی ہیں، پر تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کیفیات بن جاتی ہیں۔ پہلے لفظ آتے ہیں، پھر لفظ کے ساتھ تھوڑا سا دھواں نکلتا ہے، پھر دھواں کے ساتھ چنگاریاں بنتی ہیں، پھر چنگاریوں کے ساتھ انگارے بنتے ہیں،
پھر انگاروں کے ساتھ شعلے بنتے ہیں اور پھر یہ شعلے جنگل کے جنگل جلا کے رکھ دیتے ہیں. دعاؤں کے اندر کیفیت بنتی ہے، کیوں نہ بنے؟ مانگے کریم سے اور دینا. وہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں کیا تم سے غافل ہوں؟ نہیں، میرے مانگنے میں کمی ہے، کریم کے دینے میں کبھی کمی نہیں، کبھی کمی نہیں ہے. میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے چاہنے میں کمی ہے، میرے پانے میں کمی ہے، میرے قدم اٹھانے میں کمی ہے. اس سخی لجپال اور شہنشاہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. اور میں نے کہا اس کو مانگ مانگ مانگ، اور اتنا مانگ، بس ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ، بس ایک دفعہ. ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا دے اور اپنے مقصد کا تصور اس میں کر، بھکاری بن کر، اور جب بہت زیادہ کر لے اور تیرے دل کا رواں تیرے جسم کا رواں اور انگ اور تیرے دل کی کیفیتیں یہ پکار اٹھے کہ رب دے دے گا. نہ دے دیا. میرے بندو کرو میرے ساتھ جیسے گمان، کروں گا تمہارے ساتھ ویسے معاملہ. میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے نا ویسے معاملہ کروں گا. دے دے گا نہیں، دے دیا. اور پھر سورۃ فاتحہ کو آخر تک پڑھو، اور جب پہنچو نا آمین پہ، پھر اس آمین کو پکارنا شروع کر. آمین 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 آمین. اور ہر دفعہ آمین میں یہ تصور کر کہ میری دعا قبول ہو چکی، اور آمین اس پہ قبولیت کی سٹیمپ ہے، مہر ہے. اور اللہ کی مدد آنکھوں سے جتنی دفعہ آمین پکاروں گا اتنی دفعہ قبولیت کی مہر لگتی چلی جائے گی، اور اللہ کی رحمت آتی چلی جائے گی، اللہ کی مدد بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کی رحمت اور قریب آ کے میرے مسائل، میری مشکلیں، میری الجھنیں، میری زندگی کے ناقابل تسخیر معاملات سب حل ہوتے چلے جائیں گے. کچھ دیر یہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دیکھ تو صحیح، بس ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، بس ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کچھ دیر پڑھ کے دیکھ تو صحیح. نماز سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عبادت نہیں ہے. کلمے کے بعد سب سے پہلی جو عبادت، سب سے بڑی جو عبادت اور سب سے طاقتور جو عبادت ہے وہ نماز ہے. اور نماز کی ہر رکعت میں میرا مولا، میرا سخی لکھپال لجپال کریم داتا آقا وہ کہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ. وہ راز ہے صحیح سورۃ فاتحہ کا. ایسے نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں. سورۃ فاتحہ اس کی وجہ یہ ہے میرے اللہ کو یہ آیت، یہ سورت، یہ 7 آیات بڑی پسند ہیں، بہت پسند ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں ڈش مجھے اتنی پسند ہے، کچھ ہو میں کہتا ہوں وہ ہونی چاہیے، کچھ ہو میں کہتا ہوں وہ ہونی چاہیے. میں اس دن کشمیر میں گیا، میں نے کہا وہ کھانا کھائے، میں نے کہا گڑ لے آتے کوئی؟ ہاں گڑ لے آتا ہوں. وہ بھاگ کے گڑ لے آیا اور گڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر کے لے آیا، ٹوٹے ٹوٹے کر کے، نہیں منسرا میں غالباً ٹوٹے کر کے لے آیا. اچھا میرے دل میں تھا کہ یہ گڑ ساتھ لیتا جاؤں گا آگے، وہ بھول گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں ہر کھانے کے بعد میٹھا لازم، ہاذا لازم، وہ کہتے ہیں ہاذا لازم، اور لازم کو اتنی طاقت سے پکارتے ہیں کہ وہ لازم ہو جاتا ہے. لازم اتنی طاقت سے کہ واقعی لازم ہو جاتا ہے. میرے رب کو یہ مٹھاس سورۃ فاتحہ کا، یہ بول سورۃ فاتحہ کا میرے رب کے بول ہیں نا. قرآن میرے اللہ کے بول ہیں، اور بعض بول اپنے ایسے ہوتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے میں نے ساری غزلیں کہی ہیں، ساری غزلیں کہی ہیں، پر یہ غزل ایسی ہے کہ مجھے خود اچھی لگتی ہے، اور وہی غزل میں کہتا ہوں گاؤ میں سنوں، وہ گاؤ میں سنوں، گاؤ میں سنوں. ایک
पुराना कवाल गुजरा है बर्रे सगीर के उस्ताद धत्ते खान। मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, किताबें पढ़ता रहता हूं। तो वो हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उनमें से मैं बहुत सी चीजें लेता हूं जिंदगी की। मैं लता की हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसकी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैंने उसका अंजाम देखा और उसने अच्छी बात कही। क्या बात कही? कहने लगी, मैंने सारी जिंदगी में बोलों को बोलों से सोना तोला है, बोल मौसीकी के बोलों से सोना तोला है, और दुनिया में मेरे पास मुझसे बड़ा सोना कोई नहीं है। पर अब जिंदगी के दिन गुजार रही हूं, मुझसे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। लोग कहते हैं मौसीकी दिल का सुकून है, दिल की जिंदगी है, दिल का जो मौसीकार है उसकी जिंदगी खुद है। मज़ाहिया अदाकार कितने ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को हंसा हंसा के खुदकुशी कर गए। कमाल करते हैं आप। दिलों का चैन, दिलों का सुकून इस सूरत फातिहा, इस कुरान में है। अला बिज़िक्रिल्लाह, हाँ याद रख, हमारी यादों में दिलों का चैन है, लता की यादों में नहीं है। वो खुद अपनी यादों में परेशान है कि जिंदगी के दिन गुजार रही हूं। हसरत के साथ मैंने बोलों से सोना तोला है, मेरे बोलों में मुझे सोना दिया है, पर सोने ने मुझे चैन नहीं दिया। सोने ने मेरा सोना लुटा लिया है, मैं अब सो नहीं सकती, मेरा सोना लुट गया है। इस फातिहा में कुछ है, इसमें बहुत राज हैं। एक दरवेश थे सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे। मदरसे का सब कुछ खत्म हो गया, तालिब इल्मों ने एहतजाज किया, उस्तादों ने कहा तनख्वाहें नहीं मिलती, हम कहां से खाएं? और कहते हैं जी घास पालक खा 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 के और रोटी सूखी हमारा खत्म हो गया, अब हम नहीं खाएंगे। कहने लगे अच्छा मुझे कुछ मौका दे दो अल्लाह से मांगने का। बैठ गए सूरत फातिहा पढ़ने के लिए, और वो दरवेश ऐसे थे जो पढ़ते नहीं थे, अल्लाह से बातें करते थे और अल्लाह से मनवाते थे। उनके मैंने कई वाकयात सुने, कई लोगों से मैं मिला और पूछा कि वो कैसे मांगते थे। एक बार एक बंदे ने बताया कि हम बैठे थे, चारपाइयां पड़ी थी। ये जो कमाद के छिलके नहीं होते, गन्ने का कमाद का छिलके, नीचे छिलके बिछे हुए थे। बाबा जी वहीं बैठ गए, ऐसे जब बच्चा है ना, ऐसे एड़ियां मार मार के मां से कहते दे दे मुझे पैसे दे दे, एड़ियां मार मार के ना, ऐसे एड़ियां मार मार के ऐसे कहने लगे। अल्लाह पाक से बातें करते हैं कि मौला इन पुत्र दे दे, इसको बेटा दे दे, अल्लाह इसको दे दे, अल्लाह इसको दे। एड़ियां मार मार के ऐसे अल्लाह से लाड कर करके से अल्लाह के साथ मोहब्बत प्यार, और अल्लाह ने उसको बेटा दे दिया। सूरत फातिहा वो फरमाने लगे मुझे सूरत फातिहा पढ़ने दो, और सूरत फातिहा पढ़ना शुरू किया और कई दिन तक सूरत फातिहा पढ़ते रहे और अल्लाह से फातिहा के जरिए मदद मांगते रहे। कुछ दिनों के बाद कहने लगे भाई काम बन गया। क्या काम? उसने कहा अल्लाह ने मुझे एक देग दी है सोने की, और वो मौजूद है, मैं जिस वक्त चाहूं उसमें से सोना निकालूं। और वाकई ऐसा हुआ। उसके बाद जो फतूहात के दरवाजे खुले, बाबा जी से जब भी पैसे मांगते थे, बाबा जी सोने का कोई टुकड़ा दे देते थे या पैसे दे देते थे, कह जाओ ये खर्च करो। फरमाते थे जो वो फक्र का दौर आया था ना, वही फक्र का दौर अगर उस पे सब्र कर लिया जाए, फिर वो फक्र का दौर ऐसा होता है कि उस पे अल्लाह पाक की मदद आती है। अगर फक्र और फाके के दौर पे सब्र न किया जाए, सब्र टूट जाए, फिर मदद दूर हो जाती है। कहने लगे जुनैद थोड़ा सा सब्र तो कर लेता। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता साहब, ये हजरत जुनैद को बहुत मानते हैं।
تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، اور ہرنی آئی، اس نے پانی پیا کنویں کا، اور کنویں کا پانی اوپر آیا، پی کے چلی گئی. یہ گئے نا، پانی نیچے چلا گیا، اور انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ مولا تیری مناجات میں کروں، تیرے بندوں کو تیرا دوست میں بناؤں، اور دن رات تجھ سے باتیں اور تیری حاضری، اور اب بھی تیری حاضری کا سفر ہے. ہرنی کے لیے یہ معاملہ، میرے لیے یہ معاملہ. غیب سے آواز آئی، جنید بڑا بے صبر ہو گیا، تھوڑا صبر تو کر لیتا، پانی تیرے قدموں میں آ جاتا. اتنا بے صبر ہو گیا، تھوڑا صبر تو کر لیتا. سورت فاتحہ کیوں ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں؟ اس میں بہت راز ہیں، فتوحات کے، برکات کے، قبولیت کے، تاثیر کے، شفا کے، راحت و رحمت کے، عطا اور برکت کے. اس میں راز ہیں سورت فاتحہ میں، اس میں راز ہیں. اگر یقین جانیے اللہ میرے آپ کے اوپر سورت فاتحہ کھول دینا، اور سورت فاتحہ کی فتوحات اور برکات اور سورت فاتحہ کے اندر کے کمالات اور انوارات اگر کھول دے، میں کہتا ہوں ہم دو لفظ آگے بڑھ ہی نہ سکیں، اور اس کے علاوہ کچھ پڑھ ہی نہ سکیں، اور اس کے علاوہ کسی سے مانگ ہی نہ سکیں. میں کہتا ہوں سورت فاتحہ اگر اللہ کھول دے، اولاد ماں کو بھول جائے، باپ کو بھول جائے، غلام آقا کو بھول جائے، کائنات کا نظام سارا کا سارا اس کو بھول جائے. اب میرے پاس سورت فاتحہ ہے. کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ سورت فاتحہ ہے. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس سورت فاتحہ ہے. نماز کی اہم ترین چیز اور نماز کا اہم ترین بول سورت فاتحہ. اور پھر کیا مبارک گھڑیاں رمضان کی، مبارک گھڑیاں رمضان کی، اور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں آپ خوش قسمت انسان ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو قیام اللیل نصیب کیا. رات کی تلاوت اور رات کی تسبیح اور رات کے سجدے، اور تھکے ہوئے مسلمانوں اور تھکے ہوئے مومن، اور وہ مسلمان مومن جو آخری صدی میں پیدا ہوئے، جنہوں نے ہر طرف باطل اور فتنے ہی فتنے دیکھے، رب کے کریم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ سن رہے ہیں، اور اپنی ہر نماز میں سورت فاتحہ وہ سنت ہے، وہ نفل ہے، وہ واجب ہے، پڑھ رہے ہیں. یہ کیا نظام ہے؟ ایک اللہ والے تھے، محدث سے بہت بڑے، صاحب تفسیر تھے. ان کے دل میں خیال آیا، بہت کتابیں لکھی، تفسیر کے بہت نکات اکٹھے کیے، بڑی بڑی شرحیں لکھی، بڑے بڑی کتابیں، بہت کچھ لکھا. کوئی ایسا بھی ہو کہ میں رب کی معرفت کو پا جاؤں. اب زندگی بہت ساری گزر لگی، تکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. اب زندگی بس ایسی ہے. اب وہ ڈھونڈے کسی درویش کی تلاش میں نکلے. خود وقت کے امام، نامور شخصیت، جس کے لاکھوں شاگرد، اور خود نکلے ہیں ایک تلاش میں. یہ دل کی دنیا آباد ہو جائے. یاد رکھیے گا، کچھ بہت زیادہ علم اگر آ جائے اور علم کی معرفت دل میں نہ اترے، وہ علم عقل تک، لفظوں تک، زبان تک، حروف تک تو رہ جاتا ہے، وہ علم قبر تک نہیں جاتا. علم قبر تک، اور یہ علم پھر جنت تک، اور پھر یہ علم معرفت تک اور اللہ کی محبت تک لے جائے. اس کے لیے کسی فقیر کا دروازہ لینا پڑے گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی ہستی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے.
بڑی بڑی ہستیاں. امام احمد بن حنبل کوئی عام ہستی نہیں تھی. اس سے پہلے وہ شرابی تھے، مشہور تھے بشر حافظ، لیکن اللہ کریم نے اپنے نام کی معرفت عطا فرمائی. بالکل ان پڑھ تھے، یہ علم کے با کمال تھے، وہ ان پڑھی میں با کمال تھے، لیکن ان کو لفظوں کا کمال تھا، ان کو معرفت کا کمال تھا، اور یہ وہاں سے معرفت لیتے تھے. تو یہ درویش تلاش میں نکلے کرتے کرتے پتہ چلا ایک لوہار ہے، ان کے پاس ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہے بس. ہاں، یہاں لاہور ہوٹل کے ساتھ ایک صاحب مزار ہے، شیخ موسیٰ حداد، ملتان کے تھے. یہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فیض یافتہ تھے. اب بھی ان کی مزار ہے شیخ موسیٰ کی. آہن گر لوہار جسے کہتے ہیں. اللہ کی معرفت حاصل تھی اور لوہار تھے، اور لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ ایک ہندو عورت کراڑی حسن و جمال میں پیکر تھی کہ ان پہ یہ فریفتہ ہو گئے ہیں، اور الزام لگایا، اور لوگ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بٹھی کے اندر وہ چرخے کے تکلے ہوتے ہیں، لمبی لمبی سلاخیں ہوتی ہیں جو جن کے اوپر چرخے کا وہ دھاگا لپٹتا ہے، وہ جل رہی تھی، گرم ہو رہی تھی اور سرخ ہو رہی تھی. تو ایک دم جلال میں آئے تھے موسیٰ، اور جلال پھر موسیٰ ہو اور جلال نہ ہو. ایک دم جلال میں آئے اور وہ آگ سے نکالا اور آنکھوں میں پھیرا اور کہنے لگے مولا اگر ان آنکھوں نے تیرے غیر کو دیکھا ہے اس سے بہتر ہے ان کو ختم کر دے. یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ کیا. مولا اگر ان آنکھوں نے تیرے غیر کو دیکھا ہے اس سے بہتر ہے یہ آنکھ ختم ہو جائے. وہ آگ میں سرخ لوہا آنکھوں میں پھیرا، جب آنکھوں سے نکالا تو وہ آنکھوں سے نکلنے والا لوہا سونا بن گیا تھا. کیوں؟ آنکھیں پارس بن گئی تھیں، اور پارس جس چیز کو لگتی ہے وہ سونا بن جاتا ہے. ہاں، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. تو ایک لوہار تھے، سنا تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے. ان کی خدمت میں آنا جانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہیں، لوہار کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، چنگاریاں بھی اڑتی ہیں، دھواں بھی اڑتا ہے، چلو کسی عطار کے پاس جا کے بیٹھتے، خوشبو تو مل جاتی عطر والے کے پاس. بھائی ان کا دل، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، کہتے تھے تمہیں پتہ ہے عشق کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے جی آپ بتا دیں. وہ بتاتے، انہیں کہتے تھے نانا مجید، نانا عبد المجید. ایک دفعہ لائن پار کر رہے تھے، ریلوے لائن فیصل آباد کی، اوپر سے انجن آ گیا تھا، نیچے یوں سو گئے، انجن اوپر سے گزر گیا. یہ لائن میں نا یوں سو گیا نیچے ایسے. تو کہتے تھے معرفت پتہ کسے کہتے ہیں؟ سادے آدمی تھے، کپڑا ہاتھ میں رکھ کے بازار میں بیچتے تھے، چادریں دھوتیاں وغیرہ. میں نے ان کو دیکھا، اگر مسجد میں سوتے تھے عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے، اور جو دو بندے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے پہلے چپ کرتے تھے، پھر جا کے ان کو تھپڑ مارتے تھے، کہتے تم مجھے نہیں سونے دیتے، پھر رات کو سوتے ہو، میں نے تہجد میں اٹھنا ہے، چل انسان کا سو جاتے. تو کہاں معرفت کسے کہتے ہیں؟ پتہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتائیں، کہا جس چیز پہ تیری طبیعت ٹھک جائے نا اس کو معرفت کہتے ہیں. جس چیز پہ تیری طبیعت ٹھک جائے، یعنی جو چیز تیرے دل میں دھنس جائے، چاہے وہ چڑیا ہے، چاہے وہ ریچھ ہے، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ گاڑی کا ماڈل ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، جو چیز تیری دل میں ٹھک جائے اس کو معرفت کہتے ہیں.
جس دل میں اللہ ٹھک جائے، ہاں وہ ان کے دل میں لوہار بابا جی ٹھک گئے تھے. ایسے ہی مرشد کا معاملہ ہے. مرشد دل میں ٹھک جائے پھر سارا جہان سنی سنائی جتنی بھی آ جائے پھر سنی سنائی کو یوں ہٹاتا چلا جاتا ہے، ہٹاتا چلا جاتا ہے اور منزل اور راہیں پار کرتا چلا جاتا ہے. ٹھک جائے ایک دفعہ مرشد دل میں ٹھک جائے. تو وہ لوہار تو ٹھک گیا تھا. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں. فرمانے لگے آپ محدث اتنے بڑے، شیخ الوظائف، شیخ اللطائف، شیخ التفسیر، شیخ القرآن. انہوں نے کہا حضرت اگر میں ہوتا تو پھر آپ کے پاس آتا. اچھا انہوں نے کہا ایسا کرو آپ نا مولانا صاحب، علامہ صاحب، آپ ایسا کرو سورۃ فاتحہ پڑھا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فرمانے لگے جس دن وقت انہوں نے کہا نا سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، اس وقت میرے دل کے اندر کچھ محسوس ہوا کہ کچھ ہوا ہے. شیخ کی توجہ اندر گئی ہے. پہلے فاتحہ پڑھتا تھا، اب پڑھ رہا ہے کسی کی اجازت سے اور کسی کی توجہ کے ساتھ. بس کہا میں نے سورۃ فاتحہ جب پڑھنی شروع کی اور اللہ کریم نے میرے اوپر فاتحہ اور علم اور معرفت کے دروازے کھولنے شروع کیے، پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرا جو وہ لوہار مرشد ہے تو کوئی کائنات کا باکمال انسان ہے. اس نے تو اپنے اوپر اولا اور پردہ دیا ہوا ہے لوہاری کا. وہ بہاول پور سے آگے وہ قائم پور، وہ جمال پور، اور وہ جمال پور کی بستی میں ایک بس کے اسٹیشن، بس کے اڈے کے ساتھ ویگنیں جہاں کھڑی ہوتی تھیں، ایک چوٹیاں گانٹنے والا وہ مرشد نے وہاں بھیجا. کہا وہ وقت کا ابدال ہے. وہاں جا کے بیٹھا اور کہنے لگا بابا جی نے بھیجا ہے، تیرا یہ نام ہے، ان سے کہنا زیادہ اظہار نہیں کرتے ورنہ نقصان ہوتا ہے. وہ باتیں کی، وہ راز و رموز کیے، وہ کائنات کے راز یہ کس کو پتا ہے؟ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، وہ تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس دن جا رہا تھا میں کہا احمد یہ دیکھ وہ بیدار شاہ جا رہا ہے. احمد کو دکھایا میں نے کہا وہ دیکھ وہ پاگل سڑکوں پہ کھڑا ہوا ہے اسی جگہ جہاں اس کا ٹھکانہ ہے. میں نے کہا یہ بیدار شاہ ہے. اور سورۃ فاتحہ پڑھا کر سورۃ فاتحہ پڑھی. بس سورۃ فاتحہ پڑھتے ہی کائنات میرے سامنے عجیب ہو گئے. کہاں مجھے پھر پتا چلا کہ ساری زندگی میں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، ساری زندگی میں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کی ہے اور ساری زندگی سورۃ فاتحہ کو پڑھا ہے. پر سورۃ فاتحہ کی سمجھ اب آئی ہے کہ سورۃ فاتحہ ہے تو کیا ہے. قرآن، اور قرآن جو ساری قرآن میں ہے، وہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اور اللہ والو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بھی اگر قبولیت کی مہر لگانی ہے تو وہ آمین میں ہے، وہ آمین میں ہے. میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ روزانہ سورۃ فاتحہ ایک دفعہ ایسے پڑھا کر دعا کی کیفیت میں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اس کو والہانہ پکار، بار بار کہے، اپنی مشکل کا تصور کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے سامنے جاری کر، اور جب کر تیرا رواں رواں انگ انگ کہہ کے رب نے دے دیا پھر سورت پوری کر، اور جب آمین پہ پہنچ پھر آمین کو کہے، اور آمین آمین کہتے 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 تیری کیفیت یہ ہو جائے کہ اللہ نے قبولیت کی مہر لگا دی اور میری نسلوں اور پوری امت کے لیے فیصلے کر دیے. یہ ہے سورۃ فاتحہ. پہلے سورۃ فاتحہ کی تفسیریں لکھی تھیں، جب لوہار کے پاس گئے اور لوہار پہ اللہ نے اپنی معرفت کھولی ہوئی تھی تو جب ان نے کہا نا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کر، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کر، بس جب یہ کہا نا پھر بات ہی اور ہوگا.
بات ہی اور ہوگا. پھر زندگی کے دن رات اور بدل گئے، پھر کیفیتیں اور بدل گئیں، پھر میرے دل کے نقشے میری چاہتیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. سورۃ فاتحہ کی طاقت اور تاثیر ہے، اور جب امام سورۃ فاتحہ پڑھا کرے بالاہتمام آمین کہا کرے. کبھی یہ آمین نہ بھولا کریں، بالاہتمام نظر رکھا کریں، نظر رکھا کریں، توجہ کیا کریں. فاستمعوا له وانصتوا، سمجھ آئی تھی اس دن کہ فاستمعوا له وانصتوا کی اس درس کی سمجھ آئی تھی اس دن جو میں نے درس بیان کیا تھا. نانے نیمو کی میں نے سارے واقعات بیان کیے تھے، اور پتہ نہیں کیا واقعات بیان کیے، استاد خرسند کے واقعات بیان کیے. ہاں، بالاہتمام آمین کہا کر. اس آمین میں بڑی تاثیر ہے. اپنے دل کی گہرائیوں میں آمین کہہ دیا کریں، اپنے لہجے کی گہرائیوں میں آمین کہہ دیا کریں، اپنے منہ کے اندر آمین کہہ دیا کریں، پر ضرور کہا کریں. اور آپ خوش قسمت ہیں، فرمائے جو امام سورۃ فاتحہ پڑھے اور پیچھے مجمع جو بھی مجمع میں سے آمین کہے گا، سنیں خوشخبری، جو بھی مجمع میں سے آمین کہے گا، اللہ پاک جل شانہ اس سورۃ فاتحہ کے انوارات سے ملنے کا جو سارے عالم کا نظام اور برکتیں ہوں گی، اللہ سب سے زیادہ اس کو دے گا جو جتنی توجہ اور دھیان اور کیفیت کے ساتھ آمین کہے گا. یہ اس کو بات سمجھ آئے گی جو قرآن پہ توجہ کرے گا. یہ اس کو بات سمجھ آئے گی جو قرآن پہ توجہ کرے گا، یہ اس کو سمجھ آئے گی. اللہ پاک مجھے آپ کو سورۃ فاتحہ کا قدردان بنائے، قرآن پاک کا قدردان بنائے، اور اللہ میرے آپ کے دل کی دنیا میں سورۃ فاتحہ کھول دے، من کی دنیا میں سورۃ فاتحہ کے راز و رموز، فیوز و برکات کھول دے، اور اللہ سورۃ فاتحہ کی برکات میری آپ کی نسلوں میں منتقل کر دے، اور سورۃ فاتحہ اتنی کھل جائے کہ مجھے مولا سب سے بے نیاز کر دے. مجھے بس سورۃ فاتحہ دے دے، میں سورۃ فاتحہ سے دنیا اور آخرت کی ساری خیریں مانگوں، اور تو دیتا چلا جا. مولا مجھے سب کچھ بس سورۃ فاتحہ کافی کر دے. اللہ سے مانگیں اور اللہ سے منوائیں کہ مولا مجھے سورۃ فاتحہ کی محبتیں اور برکتیں اور عظمتیں اور خیریں اللہ مجھے دے بھی دے، اور مجھے نصیب بھی کر دے، اور میرے لیے قبول بھی کر لے، اور اس کی برکتیں اور خیریں یا مولا میرے لیے اور امت اور نسلوں کے لیے بھی عطا فرما دے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک.